الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد محترم حاضرین، اللہ رب العزت جل وعلا کا فضل ہے، کرم ہے کہ حسب وعدہ اس محفل شریف میں حاضری ہو گئی اور آپ سب کو جن جن عزیزوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ اس محلے سے جتنے لوگ آپ آ سکے ہو، کچھ نے بچے روانہ کیے ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ رحمتوں سے نوازے اور ہمیں ان بچوں کے فہم کے مطابق بات کرنے کی توفیق دے کہ ہماری بات فرنٹ پر بچے ہی بیٹھے ہیں تو یہ سمجھ جائیں، تو انشاءاللہ یہ کل کے معمار ہیں، مستقبل تو وابستہ بچوں سے ہی ہوتا ہے، ان کو اگر بات دین کی سمجھ آ جائے تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو چونکہ غور سے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور بچے ہیں، لہذا مجھے بچوں کی طرح ہی آج تقریر کرنی پڑے گی۔ تو پیارے بچوں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب انبیاء کے بعد تشریف آوری ہوئی۔
آپ پر اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا۔ اللہ نے یہ پسند کیا کہ اللہ کی بات اللہ کے نبی بتائیں، ان پر وحی فرمائی، وہ دنیا کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آیا کہ سلسلہ نبوت یعنی جو ایک چین پورا بنا نا، اس کی انتہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہو، آپ کے بعد کوئی نبی نہ بھیجا جائے، اور آپ کی ہی امت قیامت تک رہے گی، اور اسی امت پر قیامت قائم ہوگی، درمیان میں اور کوئی امت نہیں آئے گی۔ یہ ابتدا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اور جو پہلے نبی بنائے نا ان کا نام ہے آدم علیہ السلام۔ آدم نام ہے، اور نبیوں کے نام کے علیہ السلام کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ جب ان کا نام لیا جائے تو ان پر صلاۃ والسلام پیش کیے جائے۔ اس لیے نام تو آدم ہے، لیکن علیہ السلام ان کی عزت کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے جل وعلا کہا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، یا اللہ عز اسمہ کہا جاتا ہے۔ تو علماء کو کئی نام آتے ہیں، لہذا وہ کبھی عز اسمہ کہتے کبھی سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو آپ کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ بار بار بدل بدل کے کیوں لیتے ہیں۔ تو بتانا ہوتا ہے کئی نام ہیں اس کے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جس کے بڑے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے اپنے مالک و خالق جل وعلا کو یاد کیا کر۔ ٹھیک ہے، اب ادھر دیکھو نا، بچے ہو تو کھلانا بھی ہے مجھے آپ کو، جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو مجھے میری طرف متوجہ ہو۔ تھوڑی دیر میں کہانی جو سناؤں گا وہ آپ سنیں گے، ادھر دھیان کرنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ تو جو پہلے نبی تشریف لائے، چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ سے بڑھ کر کوئی عالم تو ہو نہیں سکتا، اس کا ذاتی علم ہے اپنا۔ تو اس کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کا شاگرد ہو، اللہ سے پڑھا ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ کا ہو سبحان اللہ، یہ آپ کا کام ہے، میرا کام ہے آپ کو کہانی سنانا، آپ کا کام ہے آگے میرے جواب دینا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، تو اللہ کے بعد وہ جانتے ہیں جن کو اللہ نے پڑھایا، ٹھیک ہے؟ جو اللہ پڑھاتا ہے نبی اس کو یاد کر لیتا ہے۔ اگر کوئی کوشش کرے نا کہ میں یاد کروں، اللہ کا یہ بھی فرماتا ہے کہ کوشش نہ کرو یاد کرنے کی، کیوں؟ پڑھانا بھی میرا کام ہے، تمہیں یاد کرانا بھی میرا کام ہے۔ یہ عجب استادی شاگردی ہے، ہر استاد کہتا ہے اس کو رٹ لو، بار بار پڑھو، اللہ کہتا ہے بار بار نہ پڑھو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ جب ہم آپ کو پڑھا رہے ہو نا تو تیزی سے اپنی زبان نہ چلاؤ، بس غور سے سنتے رہو کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ باقی رہ گیا یاد کرانا، یہ بھی ہمارے ذمے، اس کو کھول کے واضح کرنا یہ بھی ہمارے ذمے۔ کس کے ذمے بھائی؟ ہمارے، کس کے؟ اللہ کے۔ آپ بولو نا کہ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے، اللہ کے ذمے ہے۔ ان کو پڑھنے سے بھی منع کیا، آپ فوراً یاد کرنے کی نیت سے مت پڑھو کہ اگر میں پڑھوں گا تو نہ پڑھوں گا تو مجھے یاد ہی نہیں رہے گا۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، پیچھے پیچھے بس کہہ لو، لیکن زبان تیز چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی محنت شاکہ کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ یہ پڑھانا، یہ سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سمجھائیں گے، پڑھائیں گے بھی، واضح کریں گے۔ نہیں تو آپ لا سکا بیچارہ بھاگ گیا، جلنا اوکھا ہو گیا، اٹھ گیا، بیٹھا رہتا تو کچھ سمجھ آ جاتی اس کو۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اس کا بیان بھی، اس کی پڑھائی بھی یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم پڑھائیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔
اور پھر تسلی یہ دی کہ وہ اتنا پڑھے ہیں کامل طریقے پر کہ ایک جو حرف ہے نا، لفظ نہیں، لفظ تو کئی حرفوں سے بنتا ہے نا، ایک جو حرف ہے یہ بھی انہوں نے نہ بدلا، نہ اپنے پاس سے ڈالا، اور نہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی ہمارا کہا ہوا بھی انہوں نے پڑھا۔ بالکل یہ طریقہ آپ کو سمجھ آ رہی بچوں؟ یہ ہماری اجازت کے بغیر ایک حرف بھی، کیا ایک حرف بھی، ایک حرف بھی نہیں پڑھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں کوئی اپنی طرف سے بھی حرف پڑھوں، ذاتی ارادہ نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ ارادہ کرتے تو میں پڑھنے بھی نہ دیتا، اتنی نگرانی ہے سخت۔ اگر وہ ارادہ کرتے بھی، لو تقول علینا بعد الاقاویل، جیسے لوگ بات کر دیتے ہیں ایسے آپ بھی کر دیتے، جیسے کوئی سمجھتا ہے کہ بتقاضۂ بشریت کوئی کر دیتے، نہ، فرمایا کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کرتے، ارادہ بھی کرتے تو میں روک دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہر بول کی ذمہ داری میری ہے، میں کیسے بولنے دیتا؟ یہ خاص بات ہے بچوں، اس کو ذہن میں رکھنا۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ بات کر سکتے ہو جو مرضی آئے کر لو، نہ نہ نہ، وہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ ایک حرف نہیں بول سکتے، لفظ تو لفظ رہ گیا، ایک حرف بھی نہیں بول سکتے، اور اگر بولیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ اگر بولے کیوں؟ یہ تمہاری تسلی کے لیے۔ کیوں؟ کہ ابھی بھی تسلی نہیں نہ ہوئی لوگوں میں۔ یہ بچوں کو میں کیا بتاؤں، نہیں ہوئی۔ جب آپ جاؤ گے نا راجہ بازار تو آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اتنی تسلیوں کے باوجود کئی لوگوں کو تسلی ابھی بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہی بولے نا تو اس کو قطعیت حاصل ہوتی ہے، وہی نہ بولیں تو قطعیت نہیں حاصل ہوتی۔ کیوں؟ کہ بتقاضۂ بشریت بھی کلام کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کتابوں میں لکھتے ہیں بڑے بڑے علماء، آج کل ان کا نام نہیں، توبہ توبہ توبہ، کھال کھینچ لیتے ہیں لوگ۔ اتنے تکڑے علماء یہ لکھے ہیں کہ جب وہ رسول ہوتے ہیں تو پورے اعتبار سے ہم بات ان کی سنتے ہیں، جب بتقاضۂ بشریت کرتے ہیں تو پھر کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ایسا نبوت کو چیک کرنے کا بھی اللہ ہے کہ اس وقت نبی بول رہا ہے اور اس وقت بشر بول رہا ہے؟ اس زمانے کے لیڈروں، پاگلوں، یہ بھی تو مجھے سمجھاؤ کہ کوئی ایسا تھرمامیٹر ہے تمہارے پاس جو چیک کر کے بتائے گا کہ اس وقت جو بات کر رہے ہیں نبی ہیں اور اس وقت جو کر رہے ہیں وہ بشر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ما محمد الا رسول، یہ جو میرا محمد ہے نا یہ میرا محمد ہے ہی نہیں، یہ ہر وقت رسول ہی ہے۔ محمد ہے، ماں محمد ان کا مطلب یہ محمد ہے ہی نہیں، محمد ہے مگر کیا ہے؟ وہ رسول ہے۔ جو محمد ہے وہ رسول ہے۔ کیوں؟ ماں محمد ان سے کس چیز کا ثبوت ہو رہا ہے؟ محمد نہیں ہے یہ ثبوت ہے نا، رسول کا ثبوت ہے۔ ماں محمد ان کہ مستثنا منو ہے نا، تو اللہ حرف استثناء ہے، تو آگے کیا ہے؟ مستثنا، کہ محمد نرا محمد ہے ہی نہیں، وہ رسول ہی ہے۔ ڈر تو نہیں رہے ہو نا؟ اس لیے آپ سے بچے ہو تو آپ سے ڈر کے میں زور سے بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ ڈر سکتے ہو، اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہو، اس لیے مجھے آپ کا خیال کرنا ضروری ہے۔ آپ نے دھیان رکھنا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ ساری زندگی آپ نے نرا محمد، صرف محمد حضور کو نہیں ماننا، محمد جو ہے نا بن عبداللہ وہ رسول ہی ہیں، بس وہ رسول ہی ہیں، کبھی نرے بشر نہیں ہوئے کہ نرے بشر ہو جائیں تو اعتبار نہیں، بلانا نہیں، میں کہا جو مرضی کہتے پھر ہم شریف لوگ ہیں، ورنہ ہم بھی تمہاری طرح ہوتے تو تم کب کے قتل ہو جاتے۔ یقین کر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندہ مار دیتے ہو۔ اگر ہم بدماش ہوتے تمہاری طرح تو صرف اسی بات پر وہ مولوی مارا جاتا، جتنی بڑی اس نے چوڑ ماری،
لیکن شریف لوگ ہیں، یہ جماعت بڑی شریفوں کی جماعت، تو ہم شریف لوگ ہیں۔ بچوں آپ کو بھی بدمعاشی نہیں کرنی، میں آپ کو یہی نصیحت کرتا ہوں، بالکل پرامن رہے، متشدد نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ عقیدہ رکھنا بچوں، یہ عقیدہ رکھنا کہ محمد صرف محمد نہیں ہے اور صرف بشر کبھی ہوتے نہیں، ان کو اللہ نے فرما دیا کہ محمد تو ہر حال میں رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ مجھ سے الجھے اس مسئلے پر کہ رسول آپ 40 سال میں ہوئے، نبی پہلے تھے، یہ نچوڑ نکالا ہے اور بدبختی ہے ہماری کہ یہ سنیوں نے بھی نکالا ہے، بھابی تو نکالتے ہی رہے ہیں، پھٹے منہ نہ دی، انہوں نے کون سمجھا کوئی، اب ان کو بھی نکالا ہے کہ رسول ہوئے ہیں 40 سال میں۔ میں نے کہا اچھا پکی بات ہے، پکی ہے۔ میں نے کہا جب اللہ نے عہد لیا انبیاء سے تو ان کو کیا کہا تھا؟ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول۔ نبیوں سے عالم ارواح میں جب اللہ نے وعدہ لیا تو حضور کو نبی کہا تھا یا رسول کہا تھا؟ یہ قرآن شریف، ٹھیک ہے، یہ ہے قرآن شریف۔ ثم جاءکم رسول، ابھی بنے ہی کوئی نہیں، ابھی ابو البشر آدم بھی نہیں بنے، اس سے بھی پہلے عالم ارواح میں وہاں پر ثم جاءکم رسول۔ اس بچے نے اندازہ لگایا، ہاتھ تو نہیں ملا رہے کرونے کی وجہ سے، جو ایس او پیز ہیں شاید نوٹ کو ہاتھ لگا لیں، کہ غلط اندازہ ہے۔ پترا جی یہ واسطے آنا ہوں تو جا اگے 18 واری آیا تیرے کول تو میں تو پٹرول بھی کوڑوں پوا کے آنا، تینوں ہوں لبے نے، میں جتنی مرتبہ بھی آیا ہوں پٹرول اپنا پا، ویسے ان کا نعرہ ہے باساں پاڑیا ہے، تو یہ مینوں نہیں پتا وہ پاڑیا میں کہیں، لیکن میں پٹرول بھی اپنا ہی ڈلوا کے جہاں تھا، یہاں ہی نہیں ہر جگہ ہی اللہ کے فضل و کرم سے۔ نہیں جی نہیں، بچہ چھڑ دو، یہ بچے نہ جی، یہ بڑے عجیب پلیت لوگ نے، بات سمجھو۔ ابھی شفقت ہو یا نہ شفقت ہو، ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، آپ جو کر رہے ہو وہ آپ سمجھو کہ آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کچھ نہیں کر رہے کسی کے ساتھ، ہم اپنے قبر کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، بس۔ نہ کوئی ووٹ لینا ہے، نہ کوئی نوٹ لینا ہے، نہ کوئی آپ سے کوئی کام ہے۔ ہوتا تو یار پچھلے 15 سال کو بغیر اس کے بغیر کو بتائی ہم نے کچھ نہیں، 15 تو نہیں نا پورے گن کے لے آؤں تو 40 پورے ہو گئے۔ میں تو 1975 میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں۔ سنیو، چھوڑو یہ کہانیاں، اپنی اپنی تکلیفیں، اس کی بات کرنے دو جس کا ہم نے آج دن رکھا۔ ابھی بندہ تھا ہی کوئی نہیں تو رب نے انبیاء سے کیا میثاق لیا بھائی؟ اے نبیو، اے انبیاء کرام، پھر آئے تمہارے پاس رسول کہ تمہارے پاس کتاب ہو، حکمت ہو، نبوت ہو، اپنے اپنے امتوں میں آئے ہو، تبلیغ کرو، پھر تمہارے پاس آئے میرا رسول، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ وعدہ کرو مجھ سے، کیا کرنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پھڑک گیا باقاعدہ، آپ نے دیکھا نہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں، ایسے کیا، ایسے تو میں ڈردا سچ روکنا، یہ چھوٹے چھوٹے کلیجے ہوں گے ان کے، تو میں نے بھی آدھا نکلوا دیا، اس کے باوجود میں تو ابھی بولتا ہوں نا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو کچھ تمہیں ملا وہ اس کی تصدیق کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا۔ اور تصدیق کون کرتا ہے؟ جو آنے والوں سے اونچا ہو۔ کیوں؟ آپ جب اپنا فارم کو اٹیسٹ کراتے ہو تو ہیڈ ماسٹر سے کرواتے ہو نا، کہ اپنے جیسے کسی ساتھی سے کروا لیتے ہو؟ نہیں، ہیڈ ماسٹر سے۔ ہیڈ ماسٹر کے کاغذ جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ایگزامینر ہوتا ہے یا بورڈ کا ڈائریکٹر ہوتا ہے جو اس کے کاغذات چیک کرتا ہے، پھر تصدیق کرتا ہے۔
جی 1,26,000 نبیوں سے رب یہ کہہ رہا ہے وہ آئے گا تو تمہارا مصدق بن کے آئے گا. تمہاری نبوتیں جو اٹیسٹڈ ہوں گی نا تو وہ راجہ بازار میں نہیں ہوں گی. یا حضور کی نبوت چیک ہو رہی ہے, اختیار کتنا ہے, علم کتنا ہے. کہ اپنی اوقات دیکھو ایک کمینیاں, ان کو چیک وہ کرے جو ان سے اعلیٰ ہو. تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ ویسی بھی ہیں جی ترجمہ سانا ہوں ہے. میں کہ ترجمے نال نبی ٹیسٹ کری دیں, کیا خباثت ہے تمہاری؟ انبیاء کرام رب کے پڑھے ہوئے, رب سے کو اوپر ہے نا جس سے تو پڑھ کے آیا, پھر کر ٹیسٹ ان کو, ورنہ نام بھی نہیں لینا. رب سے اوپر ہے کوئی؟ کہا کوئی نہیں. میں نے کہا تو جو آخری ہے نا اس نے پڑھایا ہے, اب ان کو چیک کرے. اب وہ نبی سارے بھی رب سے پڑھے ہوئے ہیں, پر رب نے فرمایا نبیوں یہ تمہارا سردار ہے, اس کو میں نے زیادہ پڑھایا ہے, یہ چیک کر سکتا ہے تمہیں. لیکن اب ان کو چیک کوئی نہ کرے, جس نے ماننا ہے مان لے, جس نے نہیں ماننا وہ کافروں میں کھڑا رہے. لیکن چیک کوئی نہ کرے کہ ان کا علم کتنا ہے. کیوں؟ علم اتنا ہے جتنے رب نے دیا ہے. اختیار کتنا ہے؟ جتنا رب کے خاص کے پاس ہونا چاہیے. ایتھے باں باں نہ ہو کرتے پنڈی والے, بس زلفی بخاری کہا گیا سن. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باس کے پاس جتنا اختیار ہے وہ اس کو دیتا ہے نا. تو رب جو احکم الحاکمین ہے وہ ایسے ویسے کوئی بنا دیتا ہے نہیں. احکم الحاکمین کا جو نائب مطلق ہے وہ رب کے اختیار کے ساتھ ملک میں آتا ہے, دنیا میں آتا ہے. کیوں کہ جو بھیج رہا ہے اس کو پتا ہے نا کہ کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی کل. کوئی اس کو کہے گا چاند توڑ دو, کوئی کہا سورج موڑ دو, کوئی نہیں سمجھا. رب کو پتا تھا نا کہ کوئی کہے گا چاند توڑو جی, کوئی کہے گا سورج موڑ دو جی, کوئی کہے گا کہ پتھروں کو کلمہ پڑھا دو جی, کوئی کہتا ہے جی بغیر نلکے کے, بغیر دریا کے, بغیر نہر کے ہمیں پانی پلا دو جی, ہمیں وضو کرا دو جی. تو رب جانتا ہے کتنے اختیار چاہیے ان کو, ان میں کتنا نور چاہیے, کتنا کنٹرول چاہیے کہ ان کی ایک انگلی کا اشارہ جائے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, اور انگلی کا بھی اشارہ نہ کریں, ایسی زبان سے کہہ دیں اوہ سورج, سورج جی پیچھے پلٹ, ہٹ. پوچھے یا رسول اللہ کو غلطی ہو گئی؟ فرمایا غلطی نہیں ہوئی, ابھی میرے علی کی نماز رہتی. اس نے کہا پہلے میں پلٹا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے, ان کی رہتی تھی عصر کی نماز, تو میں پلٹا تھا, لیکن پلٹا نہیں تھا میں, پلٹایا گیا تھا. مجھے فرشتوں نے باندھ کر کھینچ کر پیچھے کیا تھا. اب آپ کی نہیں رہتی, آپ کے بھائی کی رہتی ہے, آپ کے صحابی کی رہتی ہے, آپ کے خلیفہ کی رہتی ہے, آپ کے یار کی رہتی ہے. کیا کیا باتیں ان کی کروں, لیکن آپ کی نہیں رہتی, آپ تو پڑھ چکے ہیں. فرمایا پلٹو. حضرت مولا علی شیر خدا اس کو خود بیان فرماتے ہیں, تفسیر معالم التنزیل اٹھا کے دیکھو, سند کے ساتھ لکھا. مولا پاک خود بیان فرما رہے ہیں ادھر ان کی رہتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی, اور انہوں نے سورج تو کہا بھی نہیں, سیدھا نہیں کہا کہ پلٹ پیچھے, کہا ردو ہا, اس کو پلٹاؤ پیچھے. تو مخاطب کون ہے؟ ردو کے مخاطب ہیں ملائکہ, ملائکہ جن کی ڈیوٹی ہے سورج پر پیچھے لاؤ. تو فرمایا اپنی نماز رہتی تھی اور حکم بھی فرشتوں کو دیا انہوں نے, تو پیچھے لائے. تو حضرت مولا علی جب اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے تو فرمایا سمجھ آئی سلیمان علیہ السلام کے اختیار کی اور نبی علیہ السلام کے اختیار کی.
کہ ان کی رہتی بھی اپنی تھی تو مخاطب بھی سورج کو نہیں کیا، مخاطب ملائکہ کو کیا، کیونکہ ان سے پہچان تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ براہ راست سورج ان کے تابع نہیں تھا، ورنہ اسی کو آرڈر کرتے۔ اور نبی علیہ السلام نے ملائکہ کا واسطہ رکھا ہی نہیں، سیدھا اس کو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر الشمس، سیدھا حکم دیا شمس کو، او شمسا ہٹ پیچھے ہٹ، تو ہٹایا۔ وہ پہچانتا تھا، آپ نے نہیں کہا او فرشتے ہو پیچھے چھکو انہوں، نہیں، سمجھ آ رہی؟ انہوں نے نہیں کہا، سیدھا سورج کے پیچھے پلٹ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کے ترجمے سورج الٹے پاؤں پلٹے، پلٹائے گئے نہیں کہا، پلٹے، خود پلٹے، ہٹ 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 کہا۔ آپ نہیں بولا، میں بول رہا ہوں۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار۔ ہاں اب میں اندھے نجدی کیسے کہوں، کیونکہ آپ کے تنظیم المدارس کا مرکزی صدر جن کے ساتھ بیٹھتا ہو ان کو اندھا نہیں، میری تو بوٹیاں اڑاؤ گے آپ، سنی بڑے جذباتی ہو، پھر مجھ سے پوچھو گے کہ عرفان شاہ تو شیعہ تو نہیں ہوگی؟ میں کہ میں تو شیعہ نہیں ہوا، آپ پاپی ہو گئے ہو۔ کیوں کہ میں تو شیعہ جس دن ہوا نا، اگر میں نے ہونا ہوا تو میں سید ہوں، ڈمکے کی چوٹ ہوں گا، تیرے جیسا میراثی نہیں ہوں میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مجھے دیکھا تم نے کہ امین شہیدی کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے تم نے دیکھا کہ احمد موسوی کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو پھر الزام کس بات کا؟ تو میں نے تو تمہیں دیکھا، بلکہ ساری دنیا نے دیکھا کہ تو حنیف جلندری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جس ذلیل آدمی کے دستخط ہیں رشید ابن رشید پر، جس کے باپ کے خیر محمد جلندری کے، جس کتاب کے ٹائٹل پر لکھا ہے اللہم صلی علی یزید، اس پر اس کے باپ کے دستخط ہیں خیر محمد جلندری کے، جس کے بیٹے کے ساتھ تو بیٹھا ہے۔ تو اب میں اعلیٰ حضرت کا سنتا رہوں گی، آپ نے کہا ارشاد صاحب کو بڑا پسند ہے، تھا پسند ہے، پر جب قوم آپ کی ساری اندھا نہیں سمجھتی، ان کو سجاکھا سمجھتی ہے، تو پھر کیسے سنے ہم نعتیں؟ یوں منافقت سے سنتے رہے۔ پہلے ان کو تو وہ فیصلہ کریں کہ کل تک تو وہ منکر تھے، اسام الحرمین کے فتوے تھے، آج وہ ہماری گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں، وہ چلاتے ہیں، ہمیں چلا رہے ہیں وہ، اور الزام ہم پہ یہ ہے کہ آپ شیعہ ہو گئی۔ میں نے کہا میرے دروازے پر آیا امین شہیدی، میں اس کے دروازے پر گیا ہوں، احمد موسوی کے، ریاض نجفی کے لیڈر تو یہ ہے نا، جیسے تو وفاق المدارس کا وہ صدر ہے نا، ایسے سلطان المدارس کا صدر ریاض نجفی ہے۔ اگر اس زندگی میں 62 سال میں میں نے اس کی شکل بھی دیکھی ہو ٹی وی کے بغیر سامنے آ تو مسجد میں ہوں میں نہیں۔ تو اللہ کے بندے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دغے باز اور مکار لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہلاک الناس، ہلاک الناس، ہلاک الناس، لوگ مارے گئے، لوگ مر گئے، لوگ مر گئے۔ حضور فرماتے ہیں اہلکوہم، وہ خبیث خود ہلاک ہو گیا ہے، جو لوگوں کے ہلاک ہونے کا خوف دلا کر لوگوں کو اپنی خباثت پر اترا ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک گستاخ صدیق بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا، گستاخ فاطمہ الزہرا بھی سنیوں کا کچھ نہیں لگتا، گستاخ حسنین کریمین بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ تم ہوں گے شدید کی دھوتی کے چٹے بٹے، ہم حسینی ہیں، جنہیں مانتے ہیں ڈنکے کی چوٹ مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے ڈنکے کی چوٹ۔
اور یہی لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ زمانے کا چلن کیا ہے، بنا کے رکھو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ ہم نے کہا ناجائز کریں گے تو غلط ہوگا، لیکن جائز بات تو کریں گے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہمارے اکابر نے جن پر کفر کے فتوے دے دیے، ہم ان کو لیڈر مان لیں گے، ان کے پیچھے جماعتیں پڑیں گے۔ پھر قوم کو کیوں دو مسجدیں کیوں بنوائیں تم نے؟ ایک ایک گلی میں دو بنوا دی، پھر جا کے کھڑے ہونا تھا انہیں کے پیچھے۔ تو دو محلے والے بیچارے تو ایک نہیں بنتی تھی، دو کیسے بنوا دی ان سے؟ اور چلو کوئی بھی مسلک ہو، جب تم اپنی تکذیب کرتے ہو، اپنے آپ کو جھٹلاتے ہو، تو پھر محلے داروں کا قصور ہے کہ جن سے روٹی پوری نہیں ہوتی ان سے تم ایک ایک گلی میں 6 مسجدیں بنواتے ہو۔ جب تمہاری ہو جاتی ہے ایوان صدر میں پہنچے ہوئے، تم ایک بھابی کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہو، تو پھر اس کیریج فیکٹری میں کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہو؟ یہاں کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہو؟ ایوان صدر میں جا کے بھابی پاک ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح سمجھ لو پلیت عقیدے کا کبھی پاک نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو اپنے محلے میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں اس طرح روٹیاں نکال رہے ہو نہ پڑھ کے، وہاں اس طرح روٹیاں بنا رہے ہو پڑھ کے، تو منافقت ہے نا۔ اس کو منافقت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اور ایمان اس کا نام ہے کہ مومن دوغلا ہوتا ہی نہیں۔ اور پھر ان سے جا کے ہم پوچھیں گے جی وہ رسول کب ہوئے؟ یہ پوچھے تب جب ہمیں معلوم نہ ہو کہ ابھی دنیا نہیں بنی تھی، عالم اجساد میں کوئی بندہ آیا ہی نہیں تھا، تو عالم ارواح میں اللہ انبیاء سے یہ عہد لے رہا ہے، اور نام کیا ذکر کر رہا ہے؟ ان کا رسول۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جب اب یہ عالم انسانیت وجود میں نہیں آئی تھی تو بھی رب جس کو رسول کا کہہ رہا تھا، تو تمہیں کس مفسر نے بتایا کہ وہ رسول نہیں تھے اور رب ان کو رسول کہہ رہا تھا؟ کس نے بتایا تمہیں؟ وہ نبی نہیں تھے تو ان کو نبی کہہ رہا تھا، انبیاء کرام کو انبیاء کرام کہہ رہا تھا، جبکہ ابھی ایک انسان بھی نہیں تھا۔ تو رب کہتا ہے عالم ارواح میں میں نے نبیوں سے جب عہد لیا، نبیوں سے لیا، اس کا مطلب عالم ارواح میں بھی تعین تھا کہ یہ روحیں نبیوں کی ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بلکہ ایک اور بات بتا دوں، میلاد ہے نا، تو آپ اپنی شان بھی سن لو۔ عالم ارواح میں میرا نبیوں کو متعین نہیں کیا، امت بھی متعین کر دی روحوں میں ہی کہ یہ روحیں آدم علیہ السلام کے حصے میں ہیں، یہ ان کے امتی ہوں گے۔ اتنی روحیں نوح علیہ السلام کے امتیوں کی ہے، یہ روحیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اور اللہ نے ایک ایک روح متعین کر کے فرما دیا کہ ان لوگوں کو میں نے اپنے آخری نبی اور رسول محمد رسول اللہ کی امت ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ آپ کو بھی سمجھ آئی بچوں؟ نہیں، اب آپ نیچے دیکھنے لگے اس طرح سے میرے طرف۔ یعنی آپ لوگ جو چھوٹے سے بچے ہو، ابھی آپ کو بھی اللہ نے ارادے سے نبی علیہ السلام کا امتی پیدا کیا۔ آپ کہتے ہم تو چھوٹے سے ہیں، اللہ نے ہمارا بھی ارادہ کیا۔ ہاں بچوں، آپ کا ارادہ کیا باقاعدہ، اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ بچہ بھی میں اپنے آخری نبی محمد کی امت میں پیدا کروں گا۔ سیالکوٹ میں تقریر کر رہا تھا، ایک نشئی آدمی کھڑا ہو گیا، تو نشہ جو ہے بندے پر مایوسی طاری کرتا ہے، نشئی جو ہے نا اس کا بڑا حال عجیب ہو جاتا ہے، نشہ جو کرتے ہیں لوگ۔ میں نے قریب سے بھی دیکھے، ہمارے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بالکل سونے والے دروازے کے سامنے ایک ہاسپٹل ہے، رحمت ہاسپٹل اس کو کہتے ہیں۔ یہ آئی جی صاحب ہوتے تھے اپنا حاجی حبیب الرحمان صاحب، انہوں نے وہ بنوایا تھا۔ تو نشہ سے بچانے کا ہاسپٹل ہے، میں نے اس کا وزٹ کیا، کئی مرتبہ کیا، تو میں قریب سے ان کو دیکھا۔ میں نے مایوس ہوتے، وہ مایوسی کا دورہ تھا، ہو سکتا ہے نشہ ٹوٹا ہوئے، علاج شریف آ گیا۔ تو جب میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ اللہ نے ہر انسان کو اور خاص طور پر امت محمدیہ کو ارادے سے پیدا کیا اور یہ تقسیم کیا وقت بھی کہ تو ایسے نہیں پیدا ہوگا کہ کبھی بھی پیدا ہو جائے، نہیں، تو میرے نبی کا امتی پیدا ہوگا۔ جب یہ کہا تو کہا نہیں شاہ جی
مینوں بھی سوچیا سو میرا تو ہن میری ماں بھی نہیں سوچتی میں آگو نہیں سوچتی نا تے رب نے تینوں بھی سوچیو بغیر نبی دی امت وچ نہیں پیدا کیتا تو چنا ہوا ہے اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے پہلے تمہیں عام حیوانات میں سے نہیں بنایا انسان بنا کے تمہیں مسلمان بنایا مومن بنایا پھر تمہیں کسی اور نبی کا امتی نہیں ہونے دیا بلکہ روک کر سب سے آخری امت میں آخری رسول کی امت میں خیر امت کا تاج پہنا کر تمہیں پیدا تو سیکورٹی والے روکتے رہ گئے وہ اسٹیج پہ چڑھ آیا میرے ہاتھ چوم کے کہتا ہے تسلی سے آپ کہہ رہے ہیں سید بھی ہو میرا بھی سوچا ہے رب نے میں کہا وہ چلے آئے تھے قرآن دی بن سوچے تو اس سے کوئی شے پیدا ہی نہیں کی تو میں کہتا میرے بھی سوچیا سو میں کہتا تو کوئی شے تو باہر ہے تو بھی تے کہ شے کہنے میں تو لا شے ہاں میں کہ لا شے ہی شے ہوتی کملیا تے کہنے لگا پھر میں نو پڑھاؤ کلمہ اگو تو میں بھی سوچیا کرانگا او دے بارے میں آکھا تو سوچ یا نہ سوچ تیرے جمن تو بھی پہلا انہیں سوچیا تے پورے دا پورا سوچیا اے بھی سوچیا تینوں ایو جی اکھ دینی ایو جی نک دینا ایو جی متھا یعنی صرف کلیا نہیں سوچیا تیرے جزیات تے بھی سوچیا رب نے چن کے تینوں اکھ دیتی اور یہ بات اپنی جگہ تھی کہ وہ تھا نشئی مگر آنکھیں اس کی تھی بڑی خوبصورت میں کہو کملیا تینوں بنان تے پتہ نہیں کنا سوچیا سو تو سوچے ہی نہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت وہ بچہ تہجد گزار ہے اس کو یہ بات میں نے بتائی میں نے تیرے مالک نے سوچا ہے تو نے سوچا ہی کبھی نہیں جب سمجھ آئی کہنے لگا اب سوچوں گا اب ادھر نہیں جاؤں گا جس طرح میرے دوست مجھے لے جاتے اب سوچوں گا میں کہا سوچ میرا سوچا نہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ نے اولاد آدم کو نسل آدم کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائی نسل آدم کو یہاں انسان کا ذکر ہے مومن کا بھی ذکر نہیں ہے کرمنا بنی آدم اولاد آدم چاہے وہ کوئی مذہب رکھتی ہو ایک جو عزت ہے نا شرف انسانیت یہ ان کو بھی دیا ہے یہ شرف انسانیت یہ بہت بڑا شرف ہے ہاں ورنہ آپ گڑیوں میں مودتے پھرتے اور وہی آپ پوٹی بھی کر دیتے بچوں تو چھوٹے چھوٹے ہو یہ بچہ کتنا ہوگا ابھی تو 7-8 سال عمر ہوگی اس کی اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے گلی میں نہیں بیٹھنا تو جانوروں کے بچے سارے حیوانات مطلق جو ہیں تو گلیوں میں ہی قضائے حاجت کرتے ہیں نا تو آپ کیوں نہیں کرتے آپ کا یہ بچہ بھی نہیں کرتا ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ اولاد آدم کو کتنی عزت عطا فرمائی یہ عزت ہے ہاں یہ عزت ہے آپ ہاتھ لگا کے کبھی چلتے ہیں زمین پر نہیں کھڑے ایسے سیدھا خوش ہے ایسے بھی کھڑے ہو کے چلتی ہے 2 پاؤں پر یہ بھی آپ کی عزت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا یہ انسان کی عزت ہے ایسے چلتا ہے سیدھا اور جھکنا جو ہے نا ہر وقت جھک کے چلنے کو وہ اچھا نہیں سمجھتا جب کوئی جھک جائے تو اس کو کہتے ہو تو تے کبا ہو گئے تو ان کا سارا جہان کبا ہوا پھرتا ہے جا جنگل وچ ویکھ لکھاں قسم کی مخلوق ہے جو اسی طرح چلتی ہے تو آپ کو کس نے بتایا جی ہاتھ لگا کے نہیں چلنا آپ نے سیدھا ہو کے چلنا ہے فرمایا انسان کو یہ سبق میں نے پڑھایا ہے حملناہم فی البر والبحر سمندروں میں تم نے کیسا اترنا ہے یہ بھی میں نے سکھایا سمندروں میں چھونیاں کس طرح ڈالنی ہیں یہ میں نے سکھایا اللہ فرماتا ہے سمندروں پر پھٹے اور لویا کیسے ترانا ہے یہ بھی انسان کے ذہن میں میں نے ڈالا خشکی پر آ کر مقام کیسے بنانے ہیں یہ بھی میں نے حملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات طیبات سے رزق دیا پھر اس سے آگے بھی لطافت عطا فرمائی کیا کہ طیبات میں یوں توڑ کے کھا نہیں جاتا پہلے ایسے دیکھتا ہے دوائی تو نہیں چھڑکی ہوئی اس پر کوئی پھر پوچھتا ہے پھر دھو لیتا ہے پھر دھو کے بھی ایسے نہیں کاٹ لیتا ہے کاٹ کے پھر اس کو پلیٹ میں رکھتا ہے تو کوئی اور بھی مخلوق دیکھی ہے جو اتنے کھیکن کرے کرتی ہے کوئی نہیں آپ گوشت لاتے ہو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہو جانوروں کا جو جانوروں کا چینل چلتا ہے تو اگلے دن میں دیکھ رہا تھا آدھا جانور ابھی باقاعدہ سانس لے رہا ہے پھڑک رہا ہے اور آدھا کھا گیا وہ
عوام میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو کھائے آدھی وہ پھڑک رہی ہو اور آدھی وہ کھا جائے. عوام کی بات کر رہا ہوں. حکمرانوں میں حوصلہ ہے, وہ واقعی آدھا زندہ آدھا مردہ بھی کھا جاتے ہیں, لیکن عوام میں یہ جرت ہے نہیں. کیوں کہ انسانیت ہے ان میں. یہ تو ذبح کر کے بھی یوں ہی اٹھا کے نہیں کھا جاتے, اس کو پھر صاف کرتے ہیں, علائشیں نکالتے ہیں, کھلڑی اتارتے ہیں, پھر اس کو جناب دھوتے ہیں, پھر اس کو دھو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں, پھر اس پر مرچ مسالے ڈالتے ہیں, گھی ڈالتے ہیں, گھنٹہ بھر پکاتے ہیں, پکا کے بالکل نرم کر کے پھر اس کو بھی جناب پلیٹوں میں ڈال کے پھر رکھ کے پھر جناب قطر قطر کی چیزیں اور ڈالتے ہیں, پھر بڑی نفاست سے ہاتھ دھوتے ہیں, دھو کے پھر اس کو وہ اتنی بڑی کون کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بھی تمہیں میں نے سکھایا کہ تمہیں مکرم بنایا. یہ عزت کا طریقہ ہے. اور یہ مکرم جو بنایا نا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. یہ کرامہ سے بنایا, یہ تھوڑی عزت نہیں, یہ بہت عزت ہے. اور ہمارے لوگ مسلمان اور دوسری قومیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ مولوی خوشامد کرتے ہیں ہماری, جو ہمیں کہتے ہیں معزز عوام حضرات, مکرم حضرات, ہماری خوشامد کرتے ہیں. خوشامد نہیں, یہ فرض ہے. اللہ نے تمہیں مکرم بنایا ہے. ہم نہیں کہیں گے. آپ سمجھتے ہو کہ خطیبوں نے لکھ رکھا ہے کہ انگریزی میں کہنا ہے موسٹ ریسپیکٹڈ آڈینس, عربی میں کہنا ہے کہ جناب مکرم, ٹھیک ہے, ذو المجد, کیا کیا لفظ ہیں جی. نہ یہ رسم نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اولاد آدم مکرم ہے. تو غور کرو, اور تم مکرم ہو. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اولاد آدم کو مکرم نہیں مانتا تو کفر کرتا ہے, اور اگر اس پر ڈٹ جائے تو کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے آیت کا انکار کر دیا. اب سمجھ آئی؟ اب قریب آ کے سمجھ سکو گے تم کہ جب تمہاری عزت کا کوئی انکار کرے اور ڈٹ جائے, مصر ہو جائے تو کافر ہو جائے, تو جس کی وجہ سے تم سارے مکرم بنے ہو اس کی بےزتی کر کے کب کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آپ کون ہیں جی؟ ہمیں پتہ بھی نہیں. کوئی شناختی کارڈ دیکھ رکھا ہے؟ ہمارا تو نام اس نے لکھ رکھا ہے نا, تو آپ کو پتا ہو تو میری بادشاہ کیا کہتے ہیں, تو آپ سب کو تو ہم جانتے نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اولاد آدم ہیں. جو آپ یہ عقیدہ رکھ لینا کہ آپ کی کوئی عزت نہیں, وہ کافر ہو جائے گا, کیونکہ وہ آیت کا انکار کرے گا. کوئی مسئلہ سمجھ بھی آیا؟ آپ کو سمجھ آتا ہے حضور کے مسئلے پر اتنے جذباتی کیوں ہیں؟ میں کہا اس لیے کہ حضور نے کہا کہ میری بیٹی اگر گلی پہ نکلی ہے نا اسکول جانے کے لیے, تیری بیٹی نکلی ہے, اور ایک مسلمان ادھر کھڑا ہے, لڑکا اس کو دیکھتا ہے ایسے, تو سب سے پہلے نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ چاچا ہے, نہ بابا, نہ ماما, سب سے پہلے اس مسلمان سے کون کہتا ہے اکھ نیوی کرو؟ کون کہتا ہے؟ محمد الرسول. اللہ نے اس بچے کو تو نہیں نہ کہا, اللہ نے تو حضور کو کہا قل تو کہہ. یہ آیت بھی کون سے شروع ہوئی ہے؟ اے حبیب سمجھا اپنی امت کو, وہ لڑکی نکلی ہے وہ کس کی بیٹی ہے یہ سوال نہیں, وہ اللہ کی بندی ہے, وہ اسلام کی بیٹی ہے, اور اگر بھی تو بھی اسلام کا پتر ہے تو اپنی آنکھ نیوی کرو. یہ کون کہتا ہے؟ حضور فرما رہے. حضور کو کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. تو جو ہماری بیٹیوں کی عزت حفاظت ہم بتاتا ہے, اس کی بیٹی کا مسئلہ آئے گا تو ہم سوچ میں پڑ جائیں گے. ہم کہیں گے یہ گنجائش ہے, یہ گنجائش ہے. اور میں کہ گنجائش ہی لینیاں سن, اگر تو سام بے ادبی کرنے دیاں تو 100 سال پہلے لے لیڑیاں سن. ان سارا فساد پا کے تو گنجائشاں لڑ لگ پے ہو. بے ادبی کرنے کی گنجائش ہی تو مانگتے تھے دو بندی. وہ مسجد ایک کی چلا لو یار, ایک گل کیتی ہے, تعویل بھی ہے, 2 کتاباں بھی لکھنی ہیں, اس تعویل سے کہا ہے. تو ہمارے علماء نے کیا کہا تھا کہ لفظ صریح میں تعویل قبول نہیں ہے, آپ توبہ کرو, واپس جاؤ. کیوں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو استہزاء، مزاح ناجائز آر دلانے والا یہ امتیوں پر حرام کر دیا ہے۔ یہ لڑکا اگر اس بچے سے مزاح ایسا کرتا ہے کہ یہ محسوس کرتا ہے دل آزاری یا بے عزتی، تو اس بچے پر حرام ہے، وہ ایسا مزاح اس سے نہیں کر سکتا، حرام۔ جیسے سور کھانا حرام ہے نا، اس طرح کسی کا مزاح وہ جس کو وہ پسند نہیں کر رہا اور آپ کر رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن شریف میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ آپ سمجھ رہے ہو بچے؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ استہزاء کرنا، استہزاء عربی میں کہتے ہیں کسی کو تنگ کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے اس کا مخول کرنا، مزاح کرنا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام۔ ایسے حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے۔ ایک آدمی شراب سے بچتا ہے، استہزاء سے نہیں بچتا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا تجھے ثواب ہوگا، لیکن اس کا گناہ بھی اس سے کم نہیں ہوگا۔ یہ جو کر، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کتنی عزت دی۔ حضور فرماتے ہیں اے امتی، دوسرے امتی کا نام بھی اگر تم نے بگاڑ کے لیا تو یہ حرام ہے، برے لقب سے تم نے بلایا تو حرام ہے، غیبت کی تو یہ حرام ہے۔ کوئی سمجھ آئی؟ لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، لا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ آپ کا نام، آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ فہد ہے۔ او تو چیتا بیٹھا ہے تھے، فہد ہے یہ۔ اس کو اگر دوسرا بندہ فہد کے آگے واؤ ڈال کے بولے، واؤ ڈال دے، دال کے آگے واؤ، ہمارے معاشرے میں یہ عام عادت ہے۔ میرے گاؤں میں جس میں 80 سال ہو گئے مدرسہ بنے ہوئے، ابھی تک بھی جمعے پر میں مسئلہ بیان کرتا رہا ہوں 20 سال، لیکن عادت ایسی ہی پڑی ہوئی ہے لوگوں کو کہ نام بچے کا رکھ دیتے ہیں محمد، پھر اس کے آگے یا الف لا دیتے ہیں یا واؤ ڈال دیتے ہیں۔ پورا گاؤں اس طرح بلاتا ہے ابھی بھی، حتیٰ کہ اس بندے کے پوتے بھی اس کو اس طرح بلاتے ہیں، دادے کو پوچھے نا کہ کوئی آپ کا کس کی نسل ہو، وہ الٹے نام سے بلائے گا۔ یہ ہمارے پنجاب کا کلچر بن گیا، کلچر۔ ٹھیک ہے، تو جس رسول نے بتایا کہ تیرے ماں باپ نے جو تیرا نام رکھا اگر اس کو الٹا بلاتا ہے نا تو حرام کرتا ہے، یہ حرام ہے۔ برے لقب سے کسی کو بلانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جس نبی نے تیرے نام کی عزت بھی بتائی، تیری نہیں کہ تجھے جا کر کچھ پیڑ مار دے، نہ وہ تو کام ہی بڑا ہے، اس پر تو تعزیریں لگیں گی۔ ہاں کہ تجھے کوئی مارے یہ الگ بات ہے، یہ مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تیرا نام الٹا لے، تیرا لقب برا بولے، تیری غیبت کرے، تمسخر کرے، استہزاء کرے، حرام ہے۔ تو اب جن کو اس بات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، جن کو اس کے بات پتہ ہے کہ حضور نے تو امتی کی یہ عزت بتائی ہے، وہ کیسے برداشت کرے کہ کوئی حضور کے لیے استہزاء کرے؟ لیکن میں علماء سے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ صرف موقع بہ موقع کسی کے کہنے پر احتجاج نہ کیا کرو، پہلے یہ مسئلہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ۔ جب پورا معاشرہ میں بے عزتہ معاشرہ ہو جائے گا، ایک دوسرے کی عزت کاری نہیں رہا ہوگا، تو صرف ایک ہی موقع ہے جب عزت کرنے کا مسئلہ ان کو بتاتے ہو۔ پورے معاشرے میں آپ کسی کو عزت دینے کو تیار نہیں اور کسی سے طریقے کے مطابق عزت لینے کو تیار نہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ رسولی ہے، اس پر عزت لو۔ عزت لینے کا یہ طریقہ ہوگا کہ ہم عزت دیں گے، کیا مطلب؟ یہ بڑا فن خواہ ہے جی، یہ تو بڑا پیسے والا ہے جی، یہ تو فلانا ہے جی،
اس سے یہ مطلب ہے جی یہ بے طریقہ عزت ہے. طریقے والی عزت یہ ہے کہ للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، رسول کے امتی کی اور اللہ کے بندے کی عزت کرو. فرمایا اس کی عزت کرو تو میں ایسے اجر دوں گا جس طرح اپنی عبادت کا اجر دے. آپ عبادت کے لیے پتہ نہیں راتوں کو جاگتے ہو، جاگنے کی ضرورت نہیں، گلی میں عبادت ہو جائے. اور حرام ہے یہ. لیکن جو من حیث القوم معاشرہ سارا بیزدہ ہو چکا ہو، عزت کا راس ہی نہ آتا ہو لفظ کسی کو، اس معاشرے کو ہم پھر نکال دیتے ہیں. اور وہ آتا کس لیے ہے؟ عزت رسول کے لیے آتا ہے. اور کرتا کیا ہے؟ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر عورتوں کو چپیڑے مارتے ہیں اور گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں. میں پوچھتا ہوں اس سے عزت رسول کا کیا تعلق؟ یہ جو آ رہی ہیں عورتیں یہ رسول اللہ کی عزت کے خلاف ہیں؟ بلکہ رسول اللہ کا حکم ہے. حضرت خالد بن ولید کو بھی فرمایا خالد لشکر لے کر بھی جاؤ اور کفار کے علاقے میں بھی جاؤ تو عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں پہ بھی نہیں اٹھانا، بوڑھوں کو بھی نہیں کچھ نہ کر، بچوں کو بھی کچھ نہ کر، ان کا عبادت گاہ بھی مت گرانا. اس لیے کہ بنی نوع انسان کے قائد بھی تو حضور ہے نا. پہلے انسانیت سکھا رہے ہیں، پھر مسلمانی سکھا رہے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام. بھئی ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی انسان تو ہیں نا، انسان ہے نا، تو انسان کو مکرم فرمایا نا. اور انسان کی کتنی عزت کی حضور میں بتاؤں آپ کو. غزوہ بدر میں حضور جب تشریف لے گئے، کفار لڑتے تھے، راستہ روکتے تھے، کفار پر فتح دی رب نے، اللہ نے فتح دی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے بدر میں. اور اللہ مدد کن کی کرتا ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ اگر بدر میں یہ لوگ ایمان والے نہ ہوتے تو اللہ مدد نہ کرتا. کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے مومنوں کی مدد کرنا. اور یہاں کھلی مدد کی، 5000 فرشتے کے ساتھ مدد کی. تو کیا ثابت ہوا ان دو آیتوں سے کہ بدر میں محبوب کے ساتھ جتنے بھی آئے ہیں ان منافق کوئی نہیں، وہ سب کے سب مومن ہیں. کیوں؟ اگر ان میں کوئی منافق ہوتا تو اللہ مدد ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے میں مدد مومنوں کی کرتا ہوں. پتہ نہیں کس طرح یہ لوگ نصاب پڑھ جاتے ہیں، قرآن کی ان آیتوں سے گزر جاتے ہیں اور پھر پوچھتے رہتے ہیں صحابہ کے ایمان کی دلیل کیا ہے. انہوں نے کہا دلیل تمہیں نہیں ملی، فرشتے کافروں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو کر لڑنا تھا انہوں نے. فرشتے آ کر مومنوں کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے ذمہ کرم پر فرض کسی کیا نہیں، اللہ پر کوئی فرض کر نہیں سکتا. اللہ خود اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے کیا کہ یہ میرا کرم ہے کہ میں مومنوں کی مدد کرتا ہوں، رسول کی مدد کرتا ہوں، رسول عظام کی مدد کرتا ہوں، ان پر جو ایمان سچے دل سے لاتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. آج بھی میں رسول اعظام کی مدد کرتا ہوں اور جو ان کے ایمان سچے ایمان والے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اور آج ہی نہیں، دن قیامت کے بھی ہم رسول اعظام کا پرچم بلند رکھیں گے اور ان کے سچے مومنوں کا پرچم بلند رکھیں گے. یہ آج کی بات نہیں ہے، دن قیامت کے بھی ایسا ہو. دن قیامت کے وہ آئیں گے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. فرمایا حبیب جب آپ اپنے مومنوں کو لے کر آؤ گے میدان حشر میں تو فرشتے چاروں طرف کھڑے ہو کر آپ پر اور آپ کی امت پر اور آپ کے مومنین پر سلام پڑھتے ہوں گے. 22واں پارہ ہے سورہ احزاب، دیکھو ان پر سلام پڑھیں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے رب نے بڑے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے، بڑے عزت والا، بڑی رسپیکٹ ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامیاں فرشتوں سے دلوا رہا ہے ان کے لیے فیصلے یہاں کریں گے. اور فیصلے بھی کون کریں گے؟ نام کے ہجے نہیں کر سکتے، وہ فیصلے کر رہے ہیں ان کے بارے میں. شرم کرو، ہم بنی آدم ہیں، ہم مومن ہیں، ہر اعتبار سے ہمارے لیے ان احکامات کی پیروی لازم ہے. اور اللہ عزت والا، رسول عزت والا، کتاب عزت والی، دین عزت والا، تو پھر مومنین بھی عزت والے.
کیوں کہ اللہ تعالیٰ اعلان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتوں کا مالک اللہ، اور اللہ نے اپنے حبیب کو عزت عطا فرمائی اور حبیب کے وسیلے سے ان کی امت کو بھی عزت عطا فرمائی۔ قرآن اور کون نہیں جانتا؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ساری دنیا جانتی ہے، منافق ہی ہے جو جانتے ہوئے بھی نہیں مانتا، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقی عزت اللہ نے ان کو کتنی عطا فرما رکھی۔ یہ آپ مومنین کی شان، خیر امت، آپ منتخب لوگ، اور پھر جب انسانوں میں آپ انسان منتخب ہو، مومنوں میں آپ مومن منتخب ہو، جی منتخب ہو، کیوں کہ رسول منتخب ہے، رسول منتخب ہے تو امت منتخب ہے، چنی ہوئی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، میرے والد تک، کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جو پاک نہ ہو، پاک نہ ہو، من اسلاب طیبۃ الی ارحام طاہرۃ، مجھے رب نے منتقل کیا ہر قرن میں پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف۔ میلاد سننے والوں، حضور وہ ہیں جن کے لیے رب نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب پاک، اور حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک سب مائیں پاک، سلب بھی پاک، رحم بھی پاک۔ تو پوچھا حضور سے کس لیے؟ فرمایا میرے لیے۔ وجہ کیا ہے جی اتنا بڑا اہتمام؟ اب حضور ہی جانتے ہیں اور دوسرے کسی کو تو پتہ ہی نہیں۔ میں نے بہت جو علم الانساب جاننے والے تھے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کے دادے کا کیا نام ہے؟ کہتے یہ، میں نے کہا دادے کے دادے کا کیا نام؟ کہا اتنی اوقات نہیں جی ساڈی۔ تو میں کہا پھر ان کا ثانی بننے کی کوشش کرتے ہو جن کے اپنے ابا جان سے لے کر حضرت آدم تک سب کی کیفیات کا پتہ ہے جو بیان فرما رہے۔ ایسے ہے کون دنیا میں جو یہ بتا سکے؟ ہیں آج کل تو اس کو بھی بہت سمجھنا لگے ہوئے، دادے جنوں کی یاد کریے جی، تو اسی تو کرنا ہی ہوتا ہے، کیوں کہ دادیاں بچوں بھی کچھ نکال ہے نا، تو ہم نے اگر اس نیت سے کیا تو ہم نے کیا کرم کیا؟ ہم نے بھی کی خیر والی بات کی جی۔ ہمارے لوگ برادری ہے نا تو وہ کہتے جی میرے فلانے دادے دی اتنے قبر ہے، اتنے بھی روزہ بنے، فلانے دی اتنے قبر ہے۔ میں کہا جی انہوں نے نہیں بنے چاچے جڑے نے انہوں نے بھی کہاں دسنا، تو ان کے نام یاد نہیں رکھتے، کیوں کہ انہوں نے نکال کوئی نہیں۔ تو یہ نہیں بھائی کہ آپ اس کو یاد رکھو جس میں نکال ہے، نہ، انساب بڑا علم ہے اور یاد رکھو، اور چاچے بھی شان والے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں دنیا کا ہر سبب و نسب کٹ جائے گا، قیامت کے دن نہیں رہے گا، پر محمد کی عزت یہ ہے کہ اس کا حسب و نسب قیامت کے دن بھی منقطع نہیں ہوگا، برقرار رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو یہ ہے ان کی خاص عزت ہے، لیکن اہل اسلام، میں آپ کو آپ کی عزت بھی بتا چکا اور ابھی پوری نہیں بتائی، کیوں کہ بچے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو سمجھ نہ آئے، میرے سامنے ہیں، قریب ہیں جی، الحق للقریب ثم للبعید، یہ فقہ کا قاعدہ ہے۔ آپ سمجھتے جی بار بار کیوں ذکر کرتے ہیں؟ فقہ میں لکھا ہے ان کا زیادہ حق ہے آپ سے، یہ فقہ کا قانون ہے۔ جب یہ بٹھائے ہیں قریب تو ان سے بات کروں گا نا میں، انہوں نے اڑو گے ہوں تو ان کٹ کے لے آؤں گا، او تھمے پٹے جڑا بیٹھا ہے انہوں مخاطب کرا نہ، یہ مجھے حکم نہیں ہے، مجھے یہی حکم ہے، یہ بیٹھ الحق للقریب ثم للبعید ہونے نہ بچے ہی تو سن لینا سامنے ہے نا، تو خطبہ ان سے کروں گا نا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، اور ضائع نہیں ہے، کیونکہ میں آپ سے زیادہ ان کو قیمتی سمجھ رہا ہوں، آپ بڑا وقت گزار چکے ہیں، آپ کو تو کوئی ٹرن لینا پڑا ہوگا، یہ یو ٹرن لینا پڑے گا، ان کے ابھی ٹرن کی ضرورت نہیں ہے، تختیاں صاف ہیں، تو ابھی سیدھے سیدھے صحیح عرب ڈال لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے، ہم جیسے پاپی کیا کریں گے جی؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بھی شبک پرہیزگار، اور بڈھا تے بکیار بھی مسلمان ہو بند ہے۔
بات تو ان کی ہے کہ جو بچپن میں ہوں، ان فوان شباب میں ہوں، ابھی بات چل نکلی ہو ان کی کہ وہ بھی ہیں، اسی وقت سوچ جائیں کہ ہیں تو حضور کے غلام ہیں، ساری زندگی پاک ہو گئی۔ سبحان اللہ، ایسوں کو تقدس کی تو فرشتے بھی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ لیکن سن لو مومنوں، جو سمجھ سکتے ہو، نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں انسان کی اور مسلمان کی عزت کی پہچان نہیں ہوگی، میں کراتا ہوں۔ فرمایا اس مہینے کو پہچانتے ہو؟ جی یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ فرمایا ذی الحجہ ہے، آج دن کون ہے؟ کہا عرفہ۔ کہاں ہو؟ کہا حرم میں۔ فرمایا تو پھر یاد رکھنا کہ ایک مسلم کی عزت، جان، مال، اس کی عزت، حرمت آج کے دن، آج کے مہینے اس گھر سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس گلا کہ ایک مسلم کی مال، جان، عزت کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ فرمائی رسول پاک نے۔ اور ہم کعبہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، ساری زندگی دعا کرتے ہیں حاضری ہو جائے، اور اس سے زیادہ حرمت والے کی جد تک پت لا نہ رویے نہ دیہڑی 4 باری تو سن چین نہیں۔ تو باتیں تو سمجھنے کے لیے فرمائی نا آپ نے، یہ تو نہیں فرمائی تھی کہ سب ایک بکسے میں بند کر کے اندر رکھ لینا اور جب 2 ہفتے بعد چوم لینا۔ سبحان اللہ۔ بزرگ پرانے فرماتے تھے، میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ہے، کا مندر ڈھا دے، مسجد ڈھا دے، ڈھا دے۔ میں بچپن میں سوچتا تھا میاں صاحب اتنا مندروں مسجدوں کے خلاف کہہ رہے، ڈھا دے ڈھا دے، بندے ہیں نہیں تو ڈھا دو۔ تو جب یہ حدیث پاک پڑھی تو سمجھ آئی کہ میاں صاحب اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ تو حدیث ہے رسول پاک کی کہ ڈھا دے کا مطلب نہیں کہ گرا ہی دے، لیکن وہ سمجھا یہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک انسان کی، مسلمان کی دل آزاری اور مسجد سے بے ادبی، دونوں میں سے ایک کو چننا ہو اگر، یعنی ایسی مجبوری بن جائے کہ دونوں سلامت نہیں رہتے، ایک رہے گا، تو فرمایا پھر مومن کا دل نہ توڑ اس آپشن میں یہ کرنا۔ کچھ سمجھ آئی؟ کوئی نہیں؟ یہ 30 حدیثیں ہیں اس مضمون کی جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے نزدیک جب تک اگلے کو ٹارچر نہ کر لیں، یعنی کہ ٹینشن دے نہ لیں، تو بات ہی نہیں ہوتی۔ اور کچھ ایسے ضعیف معطل لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ پھر وہ آپ راجہ بازار والوں کو کیوں چھیڑتے ہو؟ میں نے کہا ان کو سبق اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑے کی عزت نہیں کی، تو اس نیت سے نہیں کرتا کہ ان کا بھی دل مندہ کروں، اس نیت سے کرتا ہوں کہ ابھی سمجھ آ جائے اور پلٹ آئیں، کیوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اور معاشرے میں کوئی ایک بھی اگر ان کو سمجھانے والا نہیں تو وہ تو سمجھیں گے کہ ہماری ڈگر ہے ہی ٹھیک، ہمیں غلطی کوئی نہیں۔ کوئی تو ہو جو اس داند کو، بیل کو کہے بر بننے بر بننے بر بننے، جیسے جٹ نہیں ہوتا پیچھے چھڑی سے کہتا ہے، گٹے پہ ٹکور دیتا ہے اور کہتا ہے بر بننے، بس سیدھی لائن میں رہ۔ تو سیدھی لائن میں رکھنا اور بات ہے، یہ تو نیتوں کا بھی مسئلہ ہے کہ ہمیں ٹارچر کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ کچھ تنگ ہی پڑ جائیں، نہیں تنگ نہیں پڑ جائیں، جب تک مرے نہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ مری جاتے ہو نا، مری شہر کی طرف، تو موڑ پہ اتنے اتنے بڑے شیشے لگے ہیں، وہ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک آدمی اس نقطہ نظر سے کہے کہ یہ ہمیں ڈرانے کے لیے لگائے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کو ڈرانے کے لیے لگائے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو بچانے کے لیے لگائے۔ کیا مطلب؟ کہ موڑ کے اس طرف کی صورتحال پہلے دیکھ لو تاکہ موڑ کو تم اپنی اوقات میں ہی کاٹو، یہ نہیں کہ پیچھے جناب گرانڈی دبی تو 100 میل تو زیادہ تو انجی لے جاؤ، اگوں بھی آ رہی ہے۔ تو آپ کو ڈرانے کے لیے یا بچانے کے لیے؟ بچانے کے لیے۔ تو عرفان شاہ جو شیشہ پورے ملک میں دکھاتا ہے، ڈرانے کے لیے نہیں، آپ کو ابھی وقت بتانے کے لیے اور گستاخی سے بچانے کے لیے حضرت بتا رہا ہے وہ۔ لیکن کڑوی لگتی ہے بات لوگوں کو، تو لگتی رہے، نب گئی ساڑی ایسا اور کی کڈنا ہونا۔ ہاں
بتائیے رہے مومنو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان رہے۔ تو آپ مقصد سمجھو نا، مقصد یہ شغل ہو، مقصد شغل سمجھ لیا لوگوں نے۔ ہم نے ساری عمر بتایا صحابہ کرام کا ادب کیا ہے، آج ہم سے سوال ہو رہا ہے جی آپ تو صحابہ کرام کے خلاف ہو۔ میں نے کہا خلاف تھے ہم، ہمیں کس نے کہا تھا کہ ہم ایک ایک صحابی کی عزت پر پہرا دے رہے ہیں؟ جی خلاف ہو گئے، اس کا مطلب ہے بیماری تیرے اندر ہے، بیماری تیرے اندر ہے کہ تو چاہتا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ صحابہ کا تو نام لیں لیکن اہل بیت اطہار کا نہ لیں۔ سوچ لیں گے بات، ہم نے ساری زندگی، آج نہیں، تو نے سنا نہیں ہمیں، میں نے ساری زندگی ایک ایک بندے کو بتایا کہ صحابہ کا اجر اگر ایک ہے تو اہل بیت کا دوہرا ہے۔ کوئی مجھے پرانا سننے والا اگر کہے کہ یہ میں عرصہ 40 سال کے نہیں بتا رہا تھا کہ اہل بیت کا اجر دوہرا ہے، اجرہا مرتین کی آیتیں بھول گئے ہو جو یہ سید سناتا رہا تمہیں؟ کس نے تمہیں بتایا کہ ہم صحابہ کرام کی بات کرتے تھے تو اہل بیت کی نہیں کرتے تھے؟ لیکن جب حملہ ہمارے سامنے کوئی کرے گا صحابہ پر تو وہی روکیں گے، روکیں گے جتنے ہمارے طاقت ہے روکیں گے۔ لیکن تم یہ بھول رہے ہو کہ اہل بیت اطہار پر حملہ ہوگا تو وہ بھی روکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اہل سنت و جماعت ہے، اور اہل سنت میں تو سرکار کے نالین کی جو توہین کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو جو جگر رسول کی توہین کرے گا وہ کس طرح مسلمان رہ جائے گا؟ حضور نے جو کرتا پہنا، قمیص مبارک پہنی، کوئی مسلمان کہہ دے کہ اس میں مٹی لگی ہے اور ناک چڑھا دے اس پر، کافر ہو جائے گا۔ 500 علماء ہند نے لکھا، حضور کی ایک سنت کو کہہ دیا کہ مجھے محبت نہیں اس سے، ایک بال مبارک کی توہین کر دی، کافر ہو جائے گا۔ تو جو اترے ہوئے بال مبارک کی شریعت کہتی ہے، جس بال مبارک کا رشتہ جسم مبارک سے تھا اب اتر گیا، اس کی توہین کفر ہے۔ تو جس کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہو، فرماتے ہیں میرے رشتے تو قیامت کو بھی قائم ہوں گے۔ تو رشتے تو لمبی بات ہے، رشتے تو لمبی بات ہے۔ باپ بیٹی میں رشتہ کون بتانے کی ضرورت ہے، اور بیٹی بھی وہ بیٹی نہیں کہ جس پہ باپ خوش نہ ہو، بیٹی بھی وہ کہ جس کے لیے رسول یہ فرمائے اے امتیوں میں تمہارے لیے شفاعت کرتا ہوں، تسلی دیتا ہوں، تمہیں سہارا ہوں، پر میری زندگی مدار میری زندگی کا فاطمہ تو زہرا، تب فرمانا میرا جگر ہے، ورنہ ہاتھ فرما دیتے، انگلیاں فرما دیتے، کیونکہ عضو تو اس کو بھی کہتے ہیں۔ مگر کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن پر مدار حیات نہیں ہوتا، اور کچھ اعضاء جس میں انسانی میں ایسے ہیں جس پر مدار حیات ہوتا ہے۔ جاؤ جا کر ڈاکٹروں سے پوچھو، جگر ان اعضاء میں سے نہیں ہے کہ جس کے بغیر حیات چلتی رہتی ہے۔ جگر تو تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو رنگ ہی اٹھ جاتا ہے بندے کا۔ آپ نے پتہ نہیں اے ہمیں ایسے بندے کا رنگ پیلا ہے، کیا ہو تمہیں؟ میرا جگر خراب ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جگر خراب ہے۔ تو رسول پاک نے امت کو کیا بتایا کہ فاطمہ الزہرا میری بیٹی نہیں، محمد رسول اللہ کے لیے انما فاطمہ بضعۃ منی، یہ وہ ہے کہ جس کی اذیت میری اذیت ہے، جس کی عزت میری عزت ہے۔ اور مسلمانوں غور کرو، آج کل کے لونڈے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب امکان موجود ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اور لونڈو حرام زدگی سے باز آ جاؤ، امکان موجود کی بات نہیں، نہ کوئی ان کو معصومہ شرعی کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اہل سنت کے عقیدے میں ہے نہیں، معصومہ شرعی نہیں کہہ رہا۔ لیکن ایک نقطہ سن لو مسلمانوں، نقطہ یہ ہے کہ جس کی عزت پر حرف آئے تو معصوم کی عزت نہ رہے یا حرف آئے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ کو کوئی اگر آر دلائے بیٹی کے ساتھ، یعنی بیٹی پر کوئی گالی بک دے
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو ایک الگ وجود ہے، اس کو گالی ہوئی باپ کو نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے آپ کی بیٹی کو گالی دے گا تو آپ کو کچھ غصہ نہیں آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ وہ تو الگ ہے نا، آپ الگ ہیں۔ خدا کے بندو، اب اس بات پر بھی لوگوں نے منہ میں گھگڑیاں ڈال لی۔ بندگان خدا، یہ سوال نہیں کہ امکان ہے، جب امکان ہے تو بات، میں نے کہا امکان ہو بھی تو بات نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ بھی معصومہ شرعیہ تو نہیں ہے نا؟ بعد از انبیاء کوئی معصوم شرعی، یہ معصوم کے ساتھ شرعی کہنا ضروری ہے، یہ بغیر مطلق معصوم کہو گے تو پھر خواجہ محمد معصوم مجدد الثانی کے بیٹے کا نام معصوم کیوں ہوا؟ ایسے پاگل ہیں، ان کو یہ بھی پتا معصوم شرعی کہہ کے کہو کہ دوسرا کوئی نہیں۔ معصوم شرعی تو حضرت عائشہ بھی نہیں تھی اور نہ ہے۔ تو جب تہمت لگائی منافقوں نے تو رب نے قرآن میں کیا کہا؟ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اے مومنو، اگر تم مومن ہو تو ایسا جملہ ہلکا خفیف ناروا کلام جیسے منافق نے کہا کبھی اپنی زبان پر نہ لانا۔ یہ قرآن ہے، 18واں پارہ اٹھا کے تو سورہ نور۔ اچھا جی زبان پر نہیں لاتے، سوچ لیں اس سے پہلی آیت سنو، اس سے پہلی آیت، کیونکہ یہ مشکل ہوتا ہے نا حافظوں کے لیے، پچھلی آیت پڑھتے ہیں پہلی پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ ارے یہ کیوں نہ ہوا مومنوں سے کہ جب ان کے سامنے بات آئی تو کہتے ہم تو یہ نہیں بولیں گے، بلکہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے، یعنی سوچتے بھی نہیں، فوراً کہتے یہ کھلا جھوٹ ہے۔ ہم کہتے یا اللہ یہ معصومہ تو نہیں ہے شرعیہ، تو جو معصومہ نہیں ہو گئی تو امکان موجود ہے، امکان ہے تو سوچنے بھی نہیں دیتا، تو دہرانے بھی نہیں دیتا۔ یہ آپ نے اپنے گھر جا کے 18واں پارہ نکال کے سورہ نور کا دوسرا رکوع نکالا نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب۔ یہ آیت ہے پوری، اس کو پڑھ کے اس سے آگے یہ رکوع ہے پورا جو پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 18ویں پارے میں ہے۔ تو اللہ بات کرنے دے رہا ہے، امکان موجود ہے پھر بھی بات کرنے دے رہا ہے، ہمیں سبق دے، ہمیں سبق دے۔ مٹی چچ بھی لیا سبق دے رہے کہ آپ کو پتہ نہیں امکان ہے، میں نے کہا ادھر بھی ذرا دھیان، امکان موجود ہے، سوچنا منع ہے۔ کس لیے؟ کیا قانون ہے؟ فرمایا معصومہ کا سوال نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر زوج کی زوجہ پر حرف آئے گا تو کیا زوج کی عزت رہ جائے گی؟ جس پہ حرف آئے اور زوج کی معصوم کی عزت نہ رہے وہ معصوم کی عزت کا حصہ ہے، اس کو جدا سمجھ کے کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ اب سنو مومنو، جب زوجہ کی یہ عزت ہے، حالانکہ وہ خون اپنے باپ کا ہے، نکاح میں آئی تو زوجہ ہو گئی، اور جب ان کی زوجہ ہو گئی یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حکم کیا ہوا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم تو بے مثل ہو۔ تو کیوں بے مثل ہے؟ اس لیے کہ بے مثل کی بیویاں ہیں، تو بیویاں تو طلاق سے بیویاں نہیں بھی رہتی۔ بیوی کو اگر طلاق دے دے، حضور کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اور جوڑ کے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ بتاؤ اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا یہاں کیوں حکم دیا؟ فرمایا
کہ ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی شان بغیر ان کے کیسے ہوگی، کیونکہ یہ اہل ہیں ان کے. تو تمہیں خود ہی نہیں بچنا، ان کو بھی بچانا ہے آگ سے. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ان کے لیے لفظ بولو برے، ناہمواری، نامناسب، بے ادبی کے، اور کہو جی وہاں بڑی عزت کر رہے ہیں. فرمایا ان کی عزت رہے گی کیسے ان کے بغیر؟ تو جن کو طلاق ہونے سے زوجیت کا تعلق ختم بھی ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں رب سوچنے بھی نہیں دیتا. اور بیٹی کا باپ سے تو یہ تعلق ہے کہ کوئی آپشن ہی نہیں، تعلق ختم ہو ہی نہیں سکتا. اور جہاں باپ بیٹی یا باپ بیٹے کا تعلق نہیں رہتا، وہ تم سوچ سکتے ہو، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اگر کوئی کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ایک وجہ ہے، میں نے کہا وہ وجہ تیز ثقافت بیان کر سکتا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے. ہم نہیں کر سکتے، معلوم ہو تب بھی نہیں کر سکتے. کیوں کہ بندے کا پتر ہے نا، وہ واسطے کسی اور کا پتر ہوئے تو پھر کرے. جی ہاں، بندے کا پتر وہ بات ہی نہیں کر سکتا. جی ہاں، تمہیں کرنی ہے تو کرو. کیوں کہ زبان بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا. تو ساری بات ہی کھیڑی ختم. بندگان خدا، مختصر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عزت رسول پاک کی عزت ہے. معصوم شرعی حضور ہی ہے، پر معصوم شرعی کی عزت پر حرف آئے گا اگر ان کی عزت پر کوئی کلام کرے گا. اب اصول سمجھایا آپ کو؟ ہاں. یہ لپاڑے لوگ اب مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جی امکان کی بات ہے. میں نے کہا امکان تو تیرے ساتھ امکان نہیں موجود کہ تو مشرک بھی ہو سکتا ہے. تو صرف امکان پر وقوع سے پہلے تجھے مشرک سمجھے، کیونکہ امکان ہے لہذا یہ مشرک ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جب تک واقعہ نہیں ہوگا شرک کسے تو ایسے ہی بنا دیں گے امکان پر. یہ تو اصول اثناعشری کا تھا. انہوں نے کہا ہم خلافت اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ خلافت میں معصوم کوئی نہیں. یہ باقاعدہ ان کا رد ہے، علامہ پر حربی بھی کر رہے ہیں. اٹھا کے دیکھو نبراس، اور علامہ خیالی نے بھی لکھا، شرح عقائد میں بھی موجود ہے کہ یہ تو بات اثناعشری کی ہے. وہ سوال اٹھاتے ہیں خلافت پر کہ جب یہ معصوم نہیں ہے تو خطا کار ہے. یہ لفظ بولے انہوں نے، اور علامہ پر عربی اس کا رد کر رہے ہیں کہ صرف معصوم نہ ہونے سے لازم نہیں آتا کہ یہ مذنب ہوں یا ظالم ہوں. یہ لازم نہیں آتا. یہ ہمارے علماء تو ساری زندگی اس کا جواب دیتے رہے، اور کیا پتا تھا کہ انہی میں یہ پود بھی آئے گی جو اسی اصول کو جس کا جواب ہم نے ساری عمر اثناعشریہ کو دیا، اسی کو اصول کو وہ اہل بیت پر جاری کر دیں گے. یہ ہے وہ کلی نو اگ لگن والی بات جس کے بعد ہمیں بولنا پڑا. کہتے ہیں اچانک بولے. میں نے کہا پہلے آپ کو پتا نہیں، ہم نے پہلے بھی گردن دبوچی. میرے موجودگی میں آج سے 15-18 سال پہلے قبلہ عالم تشریف فرما تھے. میرے جو مرشد کریم، میرے والد صاحب کے مرشد کریم کے صاحبزادے تشریف، ایک مولوی مسئلہ ہے تو صحابہ جو حضرت مولا پاک کے بعد کے ہیں ان میں سے ایک ہستی کا نام لے کر کہنے لگے وہ دونوں بھائی ہیں، برابر ہیں، تو آپ ان کی بات نہ چھیڑو. حضرت صاحب کو اللہ محسوس فرما گئے کہ یہ بات غلط کر گیا، لیکن مجھے تقریر صرف میری رہ گئی تھی 10 منٹ آخر میں ہونی تھی. مجھے فرمایا ادھر آؤ. جب میں قریب گیا مجھے فرمایا تم اس کا جواب نہ دینا. میں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا تم ذرا دو گے تو تقریر آخر میں تیری ہے تو پھر مجمع سنبھل نہیں پائے گا، کسی اور کو کہہ دیتا ہوں. میں نے کہا حضرت میں اپنے موضوع پر بولوں گا، صرف ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دیں. 10-15 منٹ ہیں، باقی میں موضوع پر بولوں گا، نہیں ایک جملہ کہنا. میں نے دونوں ہاتھ ان کے پاؤں پہ رکھے اور میں نے کہا جی ایک جملہ اجازت دے دیں تو باقی میں تقریر اسی موضوع پر. کہنے کا ایک جملہ کیسے؟ فرمانے لگے ایک جملہ کیسے؟ تو میں نے ایک جملہ اس کو بتایا. میں نے کہا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے انہی کے لیے کہا تھا کہ مجھے مقابل کہتے ہو نا اگر، اور میرے مقابل ٹھہراتے ہو تو مجھے ذلیل کرتے ہو، اس واسطے کہ ابھی تو فجر کی اذانیں بھی نہیں ہوئی تھی جب میں آیا تھا، اور جو بندہ عصر کے بعد مغرب کے قریب سورج زرد ہو گیا اس وقت آیا، تو تہجد کے وقت آنے والوں کو تولو گے اس کے ساتھ سورج زرد ہو آیا.
اور میں نے کہا بیوقوفو ہوش سے بولا کرو، ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو قرآن کا کم از کم ترجمہ تو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ حبیب جو مشکل وقت آئے، عسر کے وقت آئے، مشکل وقت آئے، قتال کے وقت آئے، خرچے کے وقت آئے، اور جو آسانی کے وقت آئے، قتال کے بعد آئے، یہ برابر نہیں ہے۔ مشکل والے اور آسانی والے آنے والے آپس میں برابر نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بندہ اگر برابر کہنا بغیر سوچے تو ایسا کہنا کفر ہے، اور سوچ کے ڈٹ جائے تو کافر ہے، کیونکہ لا یستوی رب کہہ رہا ہے، تم برابر کیسے کہہ رہے ہو؟ تم قرآن کے مقابلے میں عقیدہ بنا رہے ہو۔ لا یستوی یہ برابر نہیں ہے، تو مومن کیا سمجھیں گے کہ جو سابقون الاولون ہیں، انفاق کے وقت آئے، مشکل کے وقت آئے، جانیں لڑا دی، وطن تج دیے، بیٹے بیٹیاں تج دیے، اب ان کے ساتھ کوئی یسر کے وقت آئے گا، کہتے کہ میرا بھی اب کاندھا ملا کے دیکھ لو میں ان کے برابر ہو گیا ہوں، نہ لا یستوی۔ اور دوسری وضاحت کر دی اولئک اعظم درجۃ، او انہاں دے درجے بڑے جے، ان کے درجے بلند ہیں۔ اعظم درجۃ کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ گے؟ اعظم درجۃ بڑے درجے والے ہیں۔ اعظم درجہ کو آپ کو بھی سمجھ آتی ہے، اعظم درجۃ یہ بڑے درجے والے ہیں، لیکن حبیب رہ گئی یہ بات کہ کوئی تجھے مان کے چاہے ایک وقت ایک نظر بھی ایمان کے ساتھ دیکھ لے، میں نے آخرت میں حسنہ کا وعدہ تو سب سے کر لیا، لیکن درجہ کا بڑا فرق ہے، درجہ کا بڑا فرق ہے، وہ اعظم درجۃ۔ تو جب یہ آیت کریمہ ختم ہوئی، ابھی ختم ہوئی نہیں تھی پوری، خدا قسم اٹھا کر کہتے سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اٹھ کے اس ملا کو ایک جڑی اور کہا تو نے پاگل سمجھ رہا ہے سب کو، تو یہ کیا مسئلہ کرنا ہے؟ کہ نواز بشار ابھی بھی اس کا بھتیجا ہمارا ایم این اے، اس وقت وہ خود بھی ایم این اے تھا، وہ حضرت قبلہ کا مرید تھا، وہ بھی اسٹیج پر بیٹھے، اور کیا مولوی ساری نظرہ ٹوٹ جانی، تین بندوق بگاڑی، جو کچھ آ رہا مسئلہ سے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اسے پاک اسٹیج پر ایسی گندی باتیں کرتے ہو جب تمہیں تحقیق ہی کوئی نہیں ہے، اور قرآن کے خلاف بول رہے ہو، حدیث کے خلاف بول رہے ہو، پھر تم باتیں کیسے کرتے ہو؟ حضرت صاحب قبلہ مجھے اشارے سے کہا کہ اللہ دیکھ تو ایک جملے میں آیا تو کیا ہو گیا، اگر تو 5 منٹ لگا جاتا ویسے اسٹیج الٹ جاتی۔ میں نے معافی مانگی، میں نے کہا جب یہ بھی نہ کہتا میں تو پھر میں پھٹ جاتا، کیوں کہ یہ بات کیسے میں برداشت کر لوں کہ قرآن و سنت کے خلاف یہ لوگ اپنے نفس کی خواہش سے بکیں گے اور اس کو یہ دین بنا کے کہتے ہیں کہ 1400 سال سے یہ امت کا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا رانی خاندیا بچیا ہوش کر، امت اس کوڑے پر نہیں تھی 1400 سال، امت پہلے دن سے، امت تو نالین کا ادب کرتی ہے، وہ ان کے جگر کا ادب کیوں نہیں کرے؟ تو آثار شریف کا ادب کرتی۔ ہاں امت کو مت ملا، یہ سارا کوڑ دماغ تو آپ ہی ہے، اور یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت میں کوڑ دماغ نہیں، ہمارا ایمان وہ ہے جو اعلی حضرت نے بیان کیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اس لیے آخری بات یہ ہے کہ آپ کا شعر ہے، آپ پڑھ لو گے تو بس یہ یوں سمجھ لو کہ آپ کی نمائندگی ہوگی سب۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ۔ آپ چپ کریے سارے، آپ بولو بولو بولو، لعنت اللہ علیکم
دشمنانی اہل بیت. اب ملا کے بولو لعنت اللہ علیکم. یہ لیدر جیکٹ والا ڈر گیا کہ مجھ سے بھی کہلوائے گا، اور اس کا پتہ نہیں یہ کہہ دینے سے اس کا کیا اللہ برکت دینے والا ہے. لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم. جن کو اس شہادت کے وقت بھی جن کی آواز نہیں نکل رہی نا، بد دعا نہیں دوں گا میں ان کو، لیکن وہ ہیں بد دعا کے قابل، مگر دوں گا نہیں. لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم. اب سنبھل کے، پہلے بھی دھکا سٹارٹ ہو لیکن اب سنبھل کے بولنا. اب میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں. رحمت اللہ علیکم عاشقان اہل. رحمت اللہ علیکم عاشقان. رحمت اللہ علیکم عاشقان اہل. رحمت اللہ علیکم عاشقان. رحمت اللہ علیکم عاشقان اہل. رحمت اللہ علیکم رحمت اللہ علیکم عاشقان اہل بیت. رحمت اللہ علیکم عاشقان اہل بیت. اصحاب رسول پاک کے لیے، آل رسول پاک کے لیے، اولیاء رسول پاک کے لیے ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر گئے 14 سال ایسے ہی تھے ہم، میں نے کہا تم الٹے لٹکائے جانے کے قابل ہو. اہل سنت پر بے ادبی کی کبھی تہمت نہیں لگی. ہمیں تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ مانتے ہیں. یہ تھا الزام ہم پر، اور تھا وہ بھی الزام، حقیقت کوئی نہیں تھی. کیونکہ ہم نے ساری عمر ان سے پوچھا یار عادت تو بتا دو، تم عادت بتا دو، ہم اس کو پھلانگیں گے نہیں. تو ان سے نہیں ہو پایا، خدا کی قسم. وہ بھی مجھے اپنے بزرگوں نے بتایا. حد پتہ چلی، حد پتہ چل گئی مجھے، لیکن ان سے نہیں بن پایا. کسی نے نہیں بتایا مجھے بزرگوں نے، اپنے بزرگوں اہل سنت نے بتایا کہ رسالت اور توحید بیان کرتے وقت حد کیا ہے. فرمایا صرف حضور کو اللہ نہ کہنا، یہ حد ہے. خدا کی قسم. میرے وہ استاد ہیں الحمدللہ، ابھی 2 سال پہلے میرے پاس جو سند آئی ہے وہ اس ہستی تک 12 واسطوں سے آتی ہے، اور ان سے میرے تک آگے کوئی 40 جتنے واسطے ہیں. وہ یعنی 12 واسطے نہیں، 12 طریقوں سے، 12 طریقوں سے ان تک آتی ہے، کیونکہ وہ 9ویں 10ویں ہجری 10ویں ہجری تک آتی ہے. 12 طریقوں سے، یعنی 12 الگ الگ طریقوں سے آتی ہے ان تک. ابن حجر حتمی مکی کی بات کر رہا ہوں. تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی سند متصل الحمدللہ فقیر کے پاس موجود ہے. ابن حجر نے یہ لکھا ہے تعظیم النبی بجمیع انواع التعظیم امر مستحسن سوى الالوہیہ. ہر اعتبار سے تعظیم نبی امر مستحسن ہے. حد یہ ہے کہ اللہ نہ کہنا، نہ الہ کہنا. الہ کے بعد اس کی صفات کا جلوہ بھی مجسم نظر آئے گا محمد مصطفیٰ کے اندر، لیکن الہ نہیں ہے. یہ حد ہے. اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس سے بھی یہ جو توحید کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں نا، ان کو یہ بھی نہیں آتا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ یار حد بتاؤ، میں 22 سال پوچھتا رہا، کسی سے نہیں.
پھر میں نے اپنے بزرگوں سے کتابوں سے کہ صرف انہوں نے کی پوچھنا ہے، سن آپ بھی تو پتہ ہونا چاہیے. تو اپنے بزرگوں نے بتایا کہ حد حضور کے ذکر میں اتنی ہے کہ آپ کو الہ نہیں کہنا. یہ حضور نے خود ہی حد بتائی ہے کہ بھائی میرے ذکر میں مجھے الہ نہ کہے جانا. کیوں کہ اس کے لیے تو میں آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ الہ کون ہے، یہ بتانے آیا. لہذا یہ تم نہ کرنا کہ مجھے کبھی اطراء کرتے ہوئے بڑھا دو اور اللہ کہہ دو، الہ کہہ دو، یہ نہ کہنا. الہ کے بعد کی جو صفات ہیں، بعد الوہیت کے جو صفات ہیں، ان کا جلوہ حضور ہیں، اور الہ کا بھی جلوہ ذات حضور ہیں. یہ کس نے لکھا؟ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ. یہ آپ کا واز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کعبہ حضور کی تعظیم اسی لیے کرتا ہے کہ کعبہ جلوہ صفات ہے، حضور جلوہ ذات ہے. ایک جملے میں آپ نے کئی گھنٹوں بلکہ زندگیوں کا سفر طے کرا دیا. وہ جلوہ صفات ہے، یہ جلوہ ذات ہے، اس لیے جلوہ صفات جلوہ ذات کو جھکتا ہے. تب اللہ کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ لے. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا، کیونکہ صفات کا جلوہ ذات کے جلوے کو جھکتا ہے. بچوں والی بات نہیں تو بڑوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. اس لیے ہم جہاں بات کر رہے ہیں وہ اولیاء اللہ اور صاحب اسرار لوگ جو ابن عربی رحمہ اللہ، اور ان تک بھی قائم پہنچایا ہمیں. اس پورے علاقے میں پنجاب میں جس شخص نے ابن عربی کو پڑھانے کا حق ادا کیا اس کا نام ہے حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی. اور میں نے کیسے معلوم کیا؟ میرے استاد، میں ان سے 2 سال پڑھتا رہا ہوں. وہ ایک سید کے پاس گئے لودھرا میں. لودھرا ضلع ملتان کے قریب ہے. اب لودھرا الگ ضلع ہے، پہلے ملتان ہی تھا. وہاں ایک بزرگ ہوئے سید امام علی شاہ صاحب. میرا آباد اب اس جگہ کا نام رکھا ہے، گوگڑا، پرانا گوگڑا نام تھا اس کا. اب اس کا نام میرا آباد اپنے مرشد کے نام پر انہوں نے رکھا ہے. تو میرے استاد گرامی گئے سید امام علی شاہ صاحب کے پاس. تو ان کو کہا جی میں نے مرید ہونے میں چترال کا ہوں، چترالی ہوں، پٹھان چترال کا، تو میں مرید ہونے آیا ہوں آپ کا. انہوں نے کہا میرا کدھر اتنے پہاڑوں سے اتر کر آ گئے اور اتنی دور علاقے میں. ان کا جی میری اصل میں شرط ہے جو پوری نہیں کوئی کرتا پیر، اس لیے میں کسی کا مرید نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا میرے بارے میں کیسے سوچ لیا؟ انہوں نے کہا جی بس مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ میری شرط پوری کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا بتاؤ کیا شرط؟ انہوں نے کہا جی میں ابن عربی کی 2 کتابیں پڑھوں گا آپ سے، فصوص الحکم پڑھوں گا اور فتوحات مکیہ. اگر آپ مجھے پڑھا گئے تو میں آپ کو مرید ہو جاؤں. انہوں نے کہا تم مرید نہ ہونا لیکن کتابیں پڑھا. میں تمہیں کیا اس لیے پڑھاؤں گا کہ تجھے مرید بنانے کے لیے؟ نہیں، یہ میری کوئی شرط نہیں، تیری شرط ہے، میری کوئی نہیں. میں تمہیں ویسے ہی پڑھا دوں گا مرید کسی اور آدمی کو ہو جائے. اور میں بھی جو پڑھاؤں گا تو اس لیے کہ میں جب مرید ہوا تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رہے ہیں، دونوں کتابیں مجھے پڑھائی سب کا. اور جیسے میرے پیر نے پڑھائی ایسی تمہیں پڑھا دوں. اور بیٹھے اس ساتھ، اور ابھی وفات ہو گئی ان کی 2-3 سال پہلے. اور انہوں نے ایک اپنے رسائل چھاپے ہیں، اس میں ایک رسالہ پورا اس تقریر پر چھاپا ہے جو سید امام علی شاہ صاحب نے بتائی تھی. اس میں 2 باب انہوں نے باندھے ہیں. جس کو شوق ہو وہ رسائل منگوا کر پشاور سے پڑھ سکتا ہے، اردو زبان میں، لیکن اتنا کلام عربی میں. اس کی پھر تشریح آپ نے اردو میں فرمائی. تو فرمایا حضرت ابن عربی ان جیسی ہستیاں جو ہے نا وہ اس مقام پر کلام کرتی ہیں کیونکہ وہ صاحب اسرار لوگ، ان کو پتہ ہے سر کا، راز کا، اور سر وحدت بھی جانتے، ان کا ارشاد گرامی ہے. تو اس لیے ایسے مقامات پر بولنا وہ صاحب حال لوگوں کا کام ہے. ہمارا کام ہے ان کی کہیں مان جانا، ان کی کہیں مان. سب کلمات وہ اپنے اندر اتار کر ہم نہیں بول سکتے، لیکن جتنا جانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نہیں جانتے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کیوں کہ رب تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں نا وہ تو ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. کہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے وہ حق مانتے ہیں. کیوں کہ جن کے اللہ پاک نے جن پر کرم فرمایا. اس لیے ہم ادب والے، احترام والے، اور یہی سبق ہے سب کے لیے، بچوں کے لیے. محلے داروں نے آج بڑا کرم فرمایا، بچے بھیجے مسجد میں. شکر ہے، ہمیں بچوں کو ہی سمجھانا ہے. اب ٹھیک ہے، بڑے جو ہے وہ اپنی بازی کھیل چکے،
اب بچے ہیں کھیلیں گے بتائیں گے کسی کی کوئی ایک جملہ بھی یاد رہ گیا تو انشاءاللہ العزیز وہ فائدہ مند ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایمان کی سلامتی دے, عمل کی سلامتی دے, عقیدہ کی پختگی دے, ادب و احترام والا بنائے.